آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نیکیوں سے سجے رحمت و بھرے سلسلے میں خوش آمدید. ماشاءاللہ آپ کی آمد مرحبا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اس کا کروڑ شکر کہ اس نے ہمیں دن کے آغاز میں یہ رحمتوں بھرا برکتوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق عطا کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئیے مل جل کر دعا کرتے ہیں کہ ان نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی خوب ساری کثرت کی بھی توفیق عنایت ہو جائے، اور زندگی کے دن جو ہمارے مقدر میں باقی ہیں، لکھے ہوئے ہیں، خصوصاً آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو ہمارے لیے خیر کے حصول کا سبب بنائے، رحمتوں اور برکتوں کے حصول کا سبب بنائے. وہ دن جب نیکیوں کی تلاش میں لوگ مارے پھرتے ہوں گے، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو ہمارے لیے زاد نجات بنائے، زاد آخرت بنائے. آئیے پہلے کلام الہی سے برکتیں حاصل کرتے ہیں. قاری صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں الحمدللہ. سلسلے میں آمد مرحبا. دامن پھیلا لیا ہے ہم نے، اب آپ تلاوت شروع فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اس کے ترجمے میں امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ترجمہ کنز ایمان میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت. عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے. اے سننے والے، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک والوں میں نہ ہونا. پھر اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں. یہی بے شک سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ ہی غالب ہے حکمت والا. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فسادیوں کو
جانتا ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا، بہت بہت شکریہ۔ سلسلے میں احمد مرحبا، ماشاء اللہ، آج آپ کیا سنائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا کلام پیش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر ہے تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحمت کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، سر ہے کی رحمت کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب میں کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، جو میں بیمار سے غد کے طالب ان پہ فرما کرم
غالب تجھ سے رحم کرم کی دعا ہے اللہ تجھ سے رحم کرم کی دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہر طرف سے
تجھ سے عطار کی التجا تجھ سے عطار کی التجا تجھ سے عطار کی التجا یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی تجھ سے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی پھول پیش کیا کرتا ہوں میں، لیکن میرا خیال ہے اتنا پرسوز کلام سننے کے بعد جنہوں نے کلام لکھا انہیں کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے انشاءاللہ. وہ جو مدنی پھول دیں تو اسے دل کے گلدستے میں سجا لینا چاہیے. آئیے مل کر مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں نے کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام میجر ریٹائرڈ نصیر احمد اتاری راولی پنڈی سے بول رہا ہوں. باپا جان، میرا سوال ہے کہ آپ اپنے امامہ شریف میں بلو کلر کا اور سرخ کلر کا پھول لگاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور کیا مرشد کی نقل کرتے ہوئے ہم بھی اپنے امامہ شریف میں یہ پھول لگا سکتے ہیں؟ براہ مہربانی اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے. ان کو پوچھتے ہیں جو بیٹھے ہیں، میں پھول لگاؤں یا پھول لگانا چھوڑ دوں؟ یہ بیٹھے ہیں ان کو پوچھتا ہوں. لگاؤں تو میں جو آپ کی دلجوئی کی نیت کروں تو یہ درست ہے نا میرے لیے؟ اسرائیل بھائیوں کی دلجوئی ہوتی ہے کہ میں پھول لگاتا ہوں. میرے نصیر صاحب کو جواب مل گیا میرا خیال ہے. اب یہ کہ کوئی لگائے یا نہ لگائے تو ظاہر ہے کہ یہ فی نفسے تو کوئی ثواب کا کام ہے ہی نہیں، نہ یہ عام معاشرے میں چل سکتا ہے. چلے گا بھی، لوگ مذاق اڑائیں گے آپ کا. ہاں میں نے تو جب میری دھن تو دھن ہوتی ہے بعض اوقات، میں دوسرے ملک بھی گیا ہوں تو ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز میں دوسرے ملک کے ایئرپورٹ پر میرے پھول کے ساتھ نکلا ہوں. ایک بار مجھے یاد آیا بریگیڈیئر اس نے آنا تھا، نگران شورا میرے پاس تھے، میں کارڈ لگے ہوئے تھے. میں نے کہا یار کارڈ کا کیا کروں؟ بولے یہ لوگ تمغے اپنے اتار دیں گے، ہم تمغے اتاریں گے. میں نے نہیں اتارے اپنے تمغے. ارے یہ بھی تو فخریہ تمغے اتارتے ہیں نا، ہم بھی اپنے. آپ لوگ یار تمغہ لگاتے نہیں ہیں غیبت کا، کوئی لگاتا ہے. یہاں نہیں لگاؤ گے تو کہاں لگاؤ گے؟ اس سے فائدہ ہوتا ہے. میں تو غیبت کا لگاتا ہوں، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، یہ بھی لگا ہوا ہے. اللہ اور آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. ایک طرف یہ بخاری شریف کی حدیث کا حصہ، اور یہ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایک چپ سو. اس سے فائدہ بہت ہوتا ہے. یہ دیکھا ہے کہ یہ یاد آتا ہے تو خاموشی کا ذہن بنتا ہے، غیبت سے بچنے کا ذہن بنا رہتا ہے. اس لیے میں نگرانی شورا کو تاکید کرتا رہتا ہوں کہ نعرے بند مت کرو. بچوں کے اس کے وہ نعرے کی ترکیب ہوتی رہے گی، ہماری غیبت کے خلاف تحریک چلتی رہے گی. جہاں ہم نے نعرے بند کیے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تحریک ہماری دب جائے. یہ بھی ایک تبلیغ ہے، نیکی کی دعوت ہے. یہ تو میں یہ نہیں کہتا کہ اب جہاں بھی جائیں یہ تمغے لگا کر ہی جائیں، لیکن موقع کی مناسبت اپنے ماحول میں چل جاتا ہے. میں کون کون جنگ میں شریک ہے غیبت کے خلاف؟ جنگ میں جاری رہے گی، جاری رہے گی
अब देखो मेरा पापा की पोती कैसे नारा लगा दी है। खड़े हो, खड़े हो, खड़े जारी रहेगी इंशाअल्लाह। चुगलखोर, 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 चुगलखोर लगा रहेगा अज़्ज़ा व जल्ला। जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। चलो हलीमा भाई, सकीना भाई, बारी बारी आप भी लगा लो। जारी रहेगी, हम तो नहीं बता ना सुने इंशाअल्लाह। मोहब्बतों के चोर, चुगलखोर, चुगलखोर, कुफले मोहब्बतों के चोर, चुगलखोर, चुगलखोर कुफले मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा व जल्ला। कुफले मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा व जल्ला। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, सूद के खिलाफ जंग जारी रहेगी, सूद के खिलाफ जंग जारी रहेगी, दामों के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बच्चा बच्चा जंग में हमारे शरीक है इंशाअल्लाह। और वो वैसे शैतान को ललकारने में लुत्फ तो आएगा ना? जी आना चाहिए, आना चाहिए। सब मिलकर लगाए नारा जोरदार किस्म का, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मैंने की दावत की धूप में मसाऊं, अता ऐसा कर हौसला या इलाही। माशाअल्लाह, वेलकम बैक। मैंने खुद मदनी फूल आपकी खिदमत में पेश करने थे। पिछले सिलसिले में आपको याद होगा कि हमने देखने के हवाले से बात की थी कि एक तो आंखों से भी देखा जाता है, गौर से भी देखा जाता है। जो अल्लाह वाले होते हैं ना, ये फरासत से देखते हैं। जी हाँ, इनकी नजर जहां पहुंचती है, जितने बारीक ये होते हैं, जब हम इनकी बातें सुनते हैं तो उंगलियां मुंह में, दांतों में दबा लेते हैं हैरत के मारे। तो अल्लाह वाले, इनकी नजर वहां पहुंचती है जहां हम नहीं देख सकते, हमारा जहन वहां नहीं तक, हमारी रसाई नहीं है वहां तक। इस दिन में बड़े दिलचस्प वाकयात भी मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत ने एक शख्स को देखा कि जा रहा था, उसको देखकर फरमाया कि ये बच्चों का मुअल्लिम है, टीचर है यानी कि, और इसकी जेब में मिठाई है और यहाँ ना मुसाफिर है, इस बस्ती से ये सफर करते हुए गुजर रहा है। तो अब जाहिर है कि पहले कभी मुलाकात जो अहबाब थे उनको आइडिया होगा कि नहीं हुई कभी इमाम आजम की, और इमाम आजम ने ये देखा और देखकर इतनी सारी बातें बता दी। तो उनसे जाके साहिब जो थे वो उनसे जाकर मालूम किया तो तीनों बातें कंफर्म हो गई। वो मुसाफिर भी थे, उनकी जेब में मिठाई भी थी और वो टीचर भी थे बच्चों के। तो फिर इमाम आजम से पूछा गया तो फरमाया कि असल में ये जब गुजर रहे थे तो ये इस तरह से देख रहे थे जैसे एक अजनबी शख्स देखा करता है किसी जगह के मकाम को। तो मुझे इससे आइडिया हुआ कि ये अजनबी इस जगह से तो ये सफर करते हुए गुजर रहा होगा। और इनकी जो मतलब कपड़े हैं, इनके एक खास हिस्से पर मक्खियां मिनमिनाती थी। तो मुझे लगा कि इनके पास मिठाई है, और ये बच्चों को बहुत गौर से देखते थे। तो इसलिए मुझे आइडिया हुआ कि जिनकी आदतें उनको देख रहे थे। तो ये मुझे आइडिया हुआ कि ये बच्चों के मुअल्लिम हैं, टीचर हैं, इसलिए इनकी जो है वो स्टाइल इनका ऐसा है। तो सैयदी हमारे आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला इनके पीर मुर्शिद के बारे में आता। आला हजरत जब पहली बार ही हाजिर हुए थे तो इनके पीर मुर्शिद ने इन्हें बैत करते ही खिलाफत अता फरमा दी थी। तो जो अहबाब नजदीक थे, इस्लामी भाई वहां पर मौजूद थे, उन्हें ताज्जुब हुआ कि हजरत इतनी लंबी लंबी रियाजतें करवाते हैं। बहुत ज्यादा जो इनका सिलसिला है उसमें बहुत ज्यादा रियाजतों और मेहनत और मुशक्कत के बाद फिर जो है ये जब वाकई कोई मतलब हो जाता है, ठोक बजाकर देख लिया जाता है, फिर उसको ये नेमत मिलती है। तो अर्ज किया गया कि हजरत ये बच्चे पर, छोटे ही थे उस वक्त, इस बच्चे पर करम क्यों कर हुआ ये? तो फरमाया कि और लोग जो हैं वो आते हैं, अलाइशे वगैरह, दिल उनके आलूदा होते हैं, अपने अल्फाजों में अर्ज कर रहा हूं, तो उनको पहले साफ करना पड़ता है और फिर जो है वो उनको जो ये दिया जाता है, जो दिया गया इन्हें। ये आए थे पहले से ही दिल साफ लेकर, इन्हें सिर्फ निस्बत की जरूरत थी, वो बैठ हुए तो निस्बत हासिल हो गई।
اور پھر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل مجھ سے پوچھے گا کہ اے آل رسول میرے لیے کیا لایا، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا. اب وہ پیر تھے، وہ اللہ والے تھے، انہوں نے اپنے مرید میں دیکھ لیا، کیا دیکھا یہ وہ جانے. تو آپ بعد میں اعلیٰ حضرت کی جو کارنامے ہیں وہ تو ظاہر ہے، آپ مدنی چینل پر بار بار اعلیٰ حضرت ہوتی ہے، بار بار اعلیٰ حضرت ہوتا ہے، فیض رضا جاری رہے گا کے نعرے لگتے ہیں، اور جو بار بار فتح رضویہ شریف سے مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں. آئیڈیا لگا سکتے ہیں آپ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کے جب پڑھتے تھے تو کسی یعنی شیئر کرنا پڑتا تھا روم کمرے میں، تو ڈسٹربینس ہوتی تھی، رات کو اسٹڈی نہیں کر پاتے تھے. ایک دن مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی ہم تفسیر سنا کرتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو صحیح طرح سے کلاس پارٹیسپیشن نہیں کر پا رہے ہوں گے جو ان کا اسٹینڈرڈ ہوگا، ان کا اسٹیٹس ہوگا اس کے حساب سے. تو مولانا نعیم الدین وہ رونے لگے. ظاہر رات کو ڈسٹربینس محسوس ہوئی تو اس طرح سے اسٹڈی نہیں کر سکے تو وہ رونے لگے. تو حضرت نے پھر ان کو فرمایا کہ احمد یار وضو کر کے بیٹھا کرو. تو صاحب کشف تھے تو انہوں نے آئیڈیا لگا لیا. تو وہ اپنے جو ان کے پیر بھی تھے اور استاد بھی ہیں حیران رہ گئے کہ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی کی ایسی نظر ہے، اور وہ ان کے اوپر خصوصاً شفقت تھی. پھر کمرہ ان کو الگ دے دیا مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. اور پھر بعد میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے جو ماشاء اللہ دین کا کام کیا، سنتوں کی جس طرح سے خدمت کی ہے، اس کی بھی مدنی پھول آپ دیکھتے رہتے ہیں. ہم یہاں پر الحمدللہ اسلامی بھائی مدنی چینل پر بیان کرتے رہتے ہیں. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کی نظر جو ہوتی ہے باریک بین ہوتی ہے، اور یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں ہماری رسائی نہیں ہوتی. اب ہم نادان لوگ بعض اوقات کوئی واقعہ سنتے بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اس میں کیا حکمت ہے. میرے امیر اہل سنت کو بھی الحمدللہ اس باریک بینی سے حصہ ملا ہے. حضرت کی عادت مبارکہ ہے، آپ ان کی طرز تحریر میں بھی دیکھیے گا، بیان میں دیکھیے گا. وہ واقعہ سناتے ہیں اس میں سے پھر مدنی پھول جب یہ بتاتے ہیں تو پھر بندہ کہتا ہے یار سنتا ہی رہے. اور قدم قدم پر عقل کو حیرت ہوتی ہے کیونکہ ہماری عقل وہاں پہنچ نہیں پاتی تو حیران ہو جاتی ہے. اچھا یہ بھی. تو ان کی تحریر پڑھنے کا ایک زبردست فائدہ جو وہ یہ ہے کہ یہ جو مدنی پھول چنیں گے نا، جو بھی بیان کریں گے، جس موضوع پر بھی لکھیں گے، اس کے بعد جو یہ اصلاح کے مدنی پھول لیں گے نا، یہ اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ بندے کا یعنی عمل کرنے کا دل کرنے لگتا ہے، اندر آواز آنے لگتی ہے. ابھی میرے ہاتھ میں ہے کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھیے گا تو یہ آپ. لیکن میرا یہاں ابھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے تو سیرت طیبہ پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر اور ان کی کرامات کا اس میں بیان ہے، لیکن اس میں اصلاح کے اتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں کہ سیرت مطالعہ کے متعلق معلومات بھی آپ کو ہو جائیں گی کہ نام کیا تھا اور زندگی کے کچھ واقعات وہ آپ کو پتہ چل جائیں گے، پیدائش وغیرہ کا، اسلام اور دیگر معاملات موضوعات اس میں کور کیے گئے ہیں. مختصر کا رسالہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اصلاح کے مدنی پھول ہیں، مثال کے طور پر پیج نمبر 8 جو میرے پاس ایڈیشن ہے اس کا پیج نمبر 8، اس میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 950 اونٹ اور 50 گھوڑوں کے حوالے سے جہاد کا موقع آیا تھا، اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ خدا عز و جل میں کثیر مال صرف کیا تھا. اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد امیر اہل سنت نے پھر کلام فرمایا اس پر ماشاءاللہ کہ اب اور ہیڈنگ ڈالی امور خیر کے لیے چندہ کرنا سنت ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض نادان دینی کاموں کے لیے چندہ کرنے کو برا جانتے اور اس سے روکتے ہیں. یاد رکھیے بلا وجہ شرعی اس کار خیر سے روکنے کی شرعن ممانعت ہے. تو اب یہ دیکھ لیجیے یہ سوشل ایول جو معاشرتی برائی ہے بعض نادانوں کے ذہن میں ہوتی ہے اس طرح کا کانسیپٹ، تو ان کی اصلاح کا کیسا زبردست مدنی پھول ہے. پھر آگے فتاوی رضویہ شریف سے حضرت نے نقل فرمایا، پھر اس کے بعد سمجھایا. اچھا، اور پھر آگے میں صرف یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اس پر کیا کیا امیر اہل سنت نے ذہن بنانے کی کوششیں کی ہیں. آپ کیا جانتے ہیں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کے پہرے کی ذمہ داری حسنین کریمین انجام دے رہے تھے. جو سازشی لوگ تھے وہ دوسرے راستے سے خیر آئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادہ جان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی. اس پر بھی امیر اہل سنت نے کلام فرمایا اور پھر بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا ان کی شہادت کے موقع پر. اچھا، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی معاذ اللہ گستاخی کر دینے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں،
اس کی ایک جھلک پیج نمبر 16, 17 اینڈ آنورڈز اس پر بھی موجود ہے. پھر بے ادبوں کے لیے کیا کیا تازیانہ عبرت ہے وہ، اور پھر ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت لکھی ہے. امام شارانی علیہ رحمہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت کی نظر ظاہر دل اتنے صاف تھے، وہ تو اتنے بڑے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تو شان ہی نرالی ہے. تو یہ اتنی ان کی نظر ماشاءاللہ تیز تھی، فراست والی، ان کی اتنی زبردست مومنانہ فراست تھی کہ یہ گناہ صغیرہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یہ اس کی سیاہی بھی اعضاء کے اندر دیکھ لیتے تھے، بدن کے اندر دیکھ لیتے تھے. اس حوالے سے پیج نمبر 20 پہ ایک کرامت لکھی امیر اہل سنت نے. اور پھر آگے بد نگاہی کے جو ہم معاملات میں مبتلا ہیں آج کل معاشرے میں، اتنا زیادہ یہ ناسور پھیلا ہوا ہے، اس کے حوالے سے پھر بہت پیارا امیر اہل سنت نے کلام فرمایا ہے. تو یہ ایک تو ہمیں اپنے سمجھدار بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے کہ ہمیں جو ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان کی سیرت مطہرہ کے گوشوں سے ہمارے بچوں کو آگاہی حاصل ہو. اس کی لینگویج میں سمجھتا ہوں اتنی آسان ہے الحمدللہ کہ بچے بھی اسٹڈی کریں، سمجھ میں آ جائے گا. کم پڑھے لکھے پڑھیں گے انشاءاللہ بہت ساری معلومات ملیں گی، اور ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ بونس اللہ کے ولی کی تحریر، ایک نیک شخص کی تحریر جو ویسی بابرکت ہوتی ہے، اس کی برکتیں انشاءاللہ الگ نصیب ہوں گی. آج کا میسج یہی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے. ایک اور ہماری اللہ والوں کی باتیں مدینۃ العلمیہ کا ترجمہ ہے الحمدللہ چھپا ہوا، حلیۃ الاولیاء شریف بہت مشہور کتاب ہے تصوف کی، پرانے بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے. اس کا ترجمہ مدینۃ العلمیہ کر رہی ہے اور ایک والیوم اس کا چھاپا ہے. اس میں بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت مطالعہ کے حوالے سے آپ کو مواد مل جائے گا، مٹیریل مل جائے گا، وہ بھی پڑھنے کی چیز ہے. تو آئیے بہرحال اب میں نے کافی باتیں کر لی، اب آپ کی طرف ہم چلتے ہیں اور آپ کے بھی کچھ سنانے کا سلسلہ ہو جائے. تو کالز پر آئیے چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا ذہن وہاں سے ظہور میں آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سے بات کر رہا ہوں، مبارک علی. میرا سوال یہ ہے کہ میں نعت سننا چاہتا ہوں، کب گناہوں سے کنارہ نہ کروں گا یا رب. انشاءاللہ کلام سننا چاہ رہے ہیں آپ، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا. اوکے نیکسٹ جناب. محمد عامر اطاری سماجت جائی سیرانی ضلع بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. آپ تصور میں مدینے کی گلی ہے، نعت مجھے سنا دیجیے ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. اوکے انشاءاللہ نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ذوالفقار اطاری بھاگ ناڑی کا نیالے پیا، برائے مہربانی میں کو نعت سناؤ. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اور مجھے سورت الاخلاص کی تلاوت بھی سناؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے سرائکی اسلامی بھائی ماشاءاللہ کال کر رہے تھے، تو میٹھے میٹھے لہجے میں سرائکی کا میٹھا لہجہ مشہور ہے. انشاءاللہ نیت تو ہے میری کہ اس کو ہم شامل کریں گے، تو موقع ملے گا تو ممکنہ صورت میں بڑھتے ہیں آگے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شمس الدین ہے. جی بھائی آباد کراچی سے بول رہا ہوں، 6 نمبر سے. اچھا. مدنی چینل جو ہے بہت عرصے سے میں جب سے سب سے شروع ہوا 75% دیکھتا ہوں. میں کام پہ نہیں ہوتا ہوں جب نہیں دیکھتا ہوں. جتنے بھی پروگرام ہے نا بہت ہی مطلب ہے کہ کوئی اس کی مثال نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی نعت بہترین آپ سنوا دیں، لیکن میری جو ایک گزارش ہے کہ میں قافلے میں جانا چاہتا ہوں، بہت دنوں سے کوشش میں لگا ہوا ہوں. ایسے ذمہ دار یا معزز آدمی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں جس سے بہتر طریقے سے میں سیکھ سکوں. اور میں چاہتا ہوں کہ جو آیتیں وغیرہ یا جو صورتیں یہ صحیح مطلب اس کی اصلاح نہیں ہے، صحیح ادائیگی نہیں ہے، قاعدہ میں نے صحیح طرح وہ نہیں اس کی ہوا ہے، تو میں یہ سب مطلب ہے کہ سیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے قافلے میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. میں تو مرکز سے چاہتا ہوں وہ ایسے ذمہ دار شخص کے معزز آدمی کے ہاتھ ساتھ بھیج دیں میرے کو
इससे अच्छी तरह मैं सीख जाऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, पहली बात तो है आपने कही कायदे की, क्योंकि वो फर्ज उलूम से रिलेटेड है, तो मेरे ख्याल है पहले उसी को हमें पिक करना चाहिए जवाब देने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना बालिगान, ये हमारे अमीर अहले सुन्नत का दर्द है, जगह जगह कायम किए गए हैं। और आपकी ही हो सकता है महल्ले की मस्जिद में, या जहां आप जॉब करते हैं, अगर लेट नाइट आप वापस आते हैं तो उस इलाके की मस्जिद में भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना बालिगान का सिलसिला होता है इशा की नमाज के बाद। तो वहां आप राब्ता कर सकते हैं। इस्लामी भाई इंशाल्लाह आपको हाथों हाथ लेंगे और खुश होंगे आप, अगर आप ये उनकी सामने नीयत का इजहार करेंगे ना, तो वो कहते हैं ना कि पलकों में बिठाएंगे और सर पे रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, बहुत खुश होंगे और आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत और शफकत के साथ इंशाअल्लाह ताला अपनी सादत समझते हुए, क्योंकि हमारी तरबियत ही ऐसी की गई है, मदनी माहौल ऐसा, हमारा जहन ही ऐसा बनाया जाता है, तो अपनी सादत समझते हुए इंशाअल्लाह वो आपको कुरान कलाम इलाही की और कायदा पढ़ाने की तरकीब बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जहां तक काफिले में सफर करने का ताल्लुक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी मदनी तरबियत गाह है यहाँ पर फैजान मदीना में, ये डबल 12 घंटे ये यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल है, फंक्शनल है, और ये काफिले आते हैं, काफिले तरकीबें बनाई जाती हैं, अमीर काफिला यहाँ चुना जाता है और उसमें बहुत सारे उमूर का ख्याल रखा जाता है और फिर काफिले की तरकीब बनाकर रवाना किया जाता है। और जो काफिले से आते हैं ना इस्लामी भाई, उसमें यंग भी होते हैं और बुजुर्ग इस्लामी भाई भी होते हैं, तो सबके तासुरात सुनने से ताल्लुक रखते हैं। तो आप इंशाल्लाह आए, काफिले में सफर फौरन कर डालें, तो फिर आप देखिएगा कि क्या तरकीब होती है। चलिए अगली कॉल लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। मोहम्मद अजीम अत्तारी, डिग्री सिम से अर्ज कर रहा हूँ। जी जी। और एक नात की फरमाइश करनी है। जी भाईजान। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। अल्लाह अल्लाह, दिल में हो याद तेरी। ओके, एक और ले लेते हैं जनाब। ठीक, बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ, पेशावर से, सुबह खैबर पख्तूनख्वा। मुझे वो नाम सुननी है, सरकार तवज्जो फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, पठान इस्लामी भाई आला हज़रत की निस्बत लहजे से मुझे महसूस हुआ है, वल्लाहु अलम व रसूलु। तो देखते हैं बहर, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कब गुनाह से मैं करूँगा याद, नेक कब और कब गुनाह के मर्ज़ से मैं शिफा पाऊंगा, कब मैं बीमार मदीने का बनूंगा या रब, कब मैं बीमार मदीने का बनूंगा या रब।
صلو علی الحبیب آنکھوں کا تارا لو لو محمد آنکھوں کا تارا لو لو محمد دل کا اجالا محمد آنکھوں کا تارا لو محمد دل کا اجالا محمد پوچھے گا مولا تو لایا کیا ہے پوچھے گا مولا تو لایا کیا ہے میں یہ کہوں گا روض محمد میں یہ کہوں گا روض محمد دل کا اجالا محمد آنکھوں کا تارا روض محمد دل کا اجالا نام محمد صلو علی الحبیب دل میں ہو یاد تیری گوشائے پھر تو خلوت میں جب دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو اور آج جو کسی ارے نہیں کھول دے دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو شریف پسند تھا؟ الحمدللہ یہ بہت ہی میٹھی میٹھی سنت ہے، اور اس میٹھی میٹھی سنت میں کی ایک میٹھی ڈش اگر بن جائے تو اور اس نیت سے کھایا جائے کہ کدو شریف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا، اور میٹھا بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ شریف بھی پسند فرمایا کرتے تھے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سنت پر عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ آپ کا دسترخوان نامی سلسلے میں آپ کو کدو شریف کے متعلق ہی کچھ مدنی پھول پیش کرنے چلے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اور ہم بنانے جا رہے ہیں کدو شریف کا منفرد حلوہ، جو سرجہ دیگر تمام حلووں سے ممتاز ہوگا۔ کھائیں اور بار بار کھائیں۔ اس کے لیے اجزاء درکار ہیں: 500 گرام ابلی ہوئی کدو کش لوکی، کوکنگ آئل،
छोटी इलायची, गुड़, दूध की मलाई, चीनी, बादाम पिस्ता, किशमिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। समत वो ज़ीशान गया। अब हम चूल्हा जलाएंगे। समत वो। चूल्हा जलाने के बाद इलायची के दाने इसमें दाखिल करेंगे। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का। इलायची के बाद उसमें 2 चम्मच गुड़ डालकर और गुड़ को इसमें तलेंगे। लीजिए नाज़रीन, ये तैयारी शुरू हो गई। नेमतें बांटता जिस्म वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलम। नाज़रीन, गुड़ को तेल में लाल करने से हमें एक मुनफरिद जायका हासिल होगा। रहमत का कलम दान गया। नेमतें बांटता जिस्म। ये गुड़ तेल में पक रहा है और उसकी खुशबू आ रही है। लीजिए, ये तैयार है। अब इसमें 500 ग्राम कशी हुई लौकी डालेंगे। और इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे। ईशान गया। नेमतें बांटता जिस्म वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत कलमदान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का। नाज़रीन, हम कद्दू शरीफ को इतना पकाएंगे कि ये थोड़े से सुर्खी माइल हो जाए। लीजिए नाज़रीन, ये तेल में खूब पक गए। अब इसमें हम दूध की मलाई तकरीबन 1.5 पाव डालें। जिस्म वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। मलाई डालकर चूल्हा थोड़ा तेज करेंगे। मुंशिए रहमत का कलम दान गया। और अब इसमें हस्ब जायका चीनी डालें। जिस्म वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का। नाज़रीन, अगर आप चीनी न डालना चाहें तो इसमें कैंडल पाउडर भी डाला जा सकता है। नेमतें बांटता जिस्म वो ज़ीशान। नाज़रीन, इसकी खुशबू बता रही है कि हलवा तैयार है। और अब थोड़ी देर में आप इस हलवे को नोशे जान फरमाएंगे। ज़ीशान गया। नाज़रीन, मीठा हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। ये रहमत का कलम दान गया।
ساتھ ہی کدو شریف کا لذیذ اور مزیدار حلوہ تیار ہے. اب اس میں بادام پستے اور آخر میں میوہ، اور اب اسے مکس کر دیں گے. ذیشان گیا نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ. ناظرین، حلوے کی خوشبو بتا رہی ہے کہ یہ بہت شاندار حلوہ ہے، اور آپ جب اسے بنائیں گے تو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا. کدو شریف کا حلوہ تیار ہے. گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں. ماشاء اللہ، ویلکم بیک. اور آج اور زیادہ کالز شامل کرنے کا ذہن ہے، تو دیکھتے ہیں کس خوش نصیب کی کال. اور آج جس کی کال شامل ہو گئی یا جس SMS کا تذکرہ ہوگا اس کو ایک ایسا وہ ریکارڈ قائم کر لے گا کہ جس کو کوئی نہیں توڑ سکتا. کیوں؟ آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے شاید اسکرین پر بھی، آج ہمارا سلسلے کی سینچری ہو گئی ہے. آپ اس کو ڈائمنڈ جوبلی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، بہرحال آج الحمدللہ سواں سلسلہ ہے ہمارا. تو سمے سلسلے میں جس کی کال آج شامل ہو گئی نصیب، پھر ظاہر اب تو اگلا 101 ہوگا، 100 تو نہیں ہو سکتا. دیکھتے ہیں سمے سلسلے میں کون کون ہمارے ساتھ شامل ہے، ہوا ہے یا ہو جائے گا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبشر افطاری باب المدینہ کراچی، حلقہ گلشن اختار چنسر بورڈ سے عرض کر رہا ہوں. جی بھائی جان، ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی. جی. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. اوکے. اور مجھے القاریہ سورت کی تلاوت بھی سنا دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی. انشاءاللہ آپ سے مدنی التجا ہے کہ یہ ضرور سنا دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد منیر اتاری چیچا وطنی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. جی بھائی جان، آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے الحمدللہ بہت ہی اچھا ہے. ہم اسے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ تربیت یافتہ تمام اسلامی بھائی بہت ہی اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں. اللہ عز و جل میل سنت کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور مدنی چینل کو بھی نظر بد سے بچائے. آمین. اور ہمیں خوب مدنی چینل دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. عرض یہ ہے کہ مجھے نعت سنا دیں. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. آگے بڑھیے گا جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فاروق ہے. جی میں سعودی عرب مدینہ پاک سے بات کر رہا ہوں. کشمیر میں یہ نعت شریف سننا چاہتا ہوں. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے، میں نیت کر لیتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کال شامل کر لوں تاکہ آپ سمے میں ہمارے ساتھ رہیں. آپ کی آوازیں بھی اس سلسلے میں مل جائیں. جی بڑھیے، آگے بڑھیے جناب. محمد مفتی اتاری نیو کراچی. جی تو یہ نعت یہ ہے کہ مدنی مدینے والے یہ ذرا سنا. اچھا، انشاءاللہ تعالی عز و جل مدنی مدینے والے. اوکے، نیکسٹ جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمر بات تاریخ تو میں نے میرا سنن کا کلام جو ہے نا ایک اور صبر میں مدینے کی گڑی ہو. اچھا، وہ سننا وہ تو اب آپ نے سن ہی لیا ہوگا.
اے کاش ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. اچھا جی آگے بڑھیے. محمد انیس رضا اطاری جی سے. اچھا مجھے یہ نعت سننی ہے، حبیب خدا کا نظارہ کروں. انشاءاللہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اوکے نیکسٹ. بلال اطاری پنڈی گیٹ سے عرض کر رہا ہوں. جی جی بھائی جان. اور کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. حضرت میں نے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے. جی جی دو کر لیجیے. دو کر کا نام ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. اللہ اکبر. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ انشاءاللہ. ایسے میں سوالوں کو بھی آپ ناراض نہ ہوں بھائی جان، میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ نام لے دوں، لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ 100 سلسلے مکمل. ہماری طرف سے پیارے باپا جان کو، غلام مسعود بھائی، تمام مدنی چینل کو، ٹیم کو، کیمرہ مین، لائٹ مین، ڈائریکٹر، سیٹ ڈیزائنر، رکن شورا ابو زید، اماد اطاری، اور اسکرین چینج ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ وہ تانتا بندہ رہتا ہے تو وہ آتے رہتے ہیں، پھر پڑھ نہیں پاتے بعض اوقات ہم. اچھا احمد رضا خان کا ڈوگرا سے ہمارے ساتھ ہیں، محمد حسین اطاری گجرانوالا سے ہیں، آصف بھائی گجر خان سے ہیں، محمد اسماعیل لاڑکانہ سے ہمارے ساتھ ہیں، احمد رضا خان کا ڈوگرا سے ایک اور میسج ہے. اچھا گجر خان سے نعت سنا دیں، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. محبوب علی اطاری ہیں، حافظ شکیل لاہور سے ہیں، محمد افضل اطاری سردار آباد سے، محمد افتخار اطاری مظفر گڑھ سے، محمد افضل اطاری گلزار طیبہ سے. گجر خان سے ایک میسج ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. محبوب علی اطاری کہوٹا سے ہمارے ساتھ ہیں، اور جناب محمد صدیق اطاری باب المدینہ سے ہیں، احمد رضا سامیرو سے ہیں، سمارو یا سامیرو پروناؤنسیشن مجھے صحیح معلوم نہیں ہے. محمد زائد رضا اطاری سرگودا سے ہیں، محمد احمد خان ڈی جی خان سے ہیں، احمد اماد رضا اطاری سنجھورو سانگھر سے. اچھا رضوان بھائی ہیں ہمارے ساتھ، جگہ کا نام نہیں لکھا، خانیوال سے میسج ہے، تلاوت سننا چاہ رہے ہیں. سورہ ملک شریف کی نعت کی بھی فرمائش ہے، بخت خفتہ نے مجھے اللہ اللہ روزے پہ جانے نہ دیا. جاوید اطاری خانیوال سے، باب المدینہ کراچی سے یہ سورہ یاسین کی تلاوت سننی ہے انہوں نے. ساجد بھائی فرید اطاری اکاڑا سے، ساجد فرید شیخو پور سے ہیں، دونوں نے بھائی لگ رہے ہیں، دونوں نے ساتھ ساتھ ہی میسج کر دیا. خیر اور بھی ہیں جو حافظ صاحب حافظ شکیل بھائی لاہور سے ہیں، لیکن سب ظاہر ہے کہ پڑھ نہیں پائیں گے ہم، تو انشاءاللہ نیتیں کرتے ہیں اچھی اچھی ہم، اور آپ نعت خان اسلامی بھائی بھی نیتیں کر لیں. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. جانے نہ دیا. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. جانے نہ دیا. چشم دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا.
جزاک اللہ خیرا. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. سیم مضمون ہے. بزرگان دین نے جو مضمون باندھے امیر اہل سنت بھی انہیں ہی وہی مضمون وہی خیالات اپنے کلام میں شامل کیا کرتے ہیں الحمدللہ. بس آسان زبان کر دیتے ہیں تاکہ ہم جسوں کی سمجھ میں آ جائے. تو ہم لوگ بھی الحمدللہ بزرگان دین کے خیال سے ان کی بلند خیالی سے واقف ہو جاتے ہیں. ان کے مضامین جو ان کے ذہن میں مدنی سوچیں ہوتی ہیں ہمیں بھی پتہ چلتی ہیں. پھر ہمیں بھی ذہن میں وہ سوچیں پالنے کا بڑھانے کا ڈیولپ کرنے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ. مدینہ محمد تلاوت شامل کر لی جائے تو سورہ یاسین شریف بھی ہے, سورہ ملک بھی, سورہ قاریہ بھی, سورہ اخلاص شریف بھی, جو آپ پڑھنا چاہیں. سورہ اخلاص اور سورہ قاریہ دونوں سنا دیں میرے خیال میں ترتیل سے حدر میں. جزاک اللہ خیر. صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تلاوت سے پہلے مجھے بتایا گیا تھا ایک مدنی بہار موصول ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ پہلے کال سن لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردار آباد فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. جی جی بھائی جان. الحمدللہ مدنی چینل کے تمام سلسلے بہت اچھے ہیں الحمدللہ. اللہ پاک میں اور برکت عطا فرمائے. آمین آمین. مدنی چینل پہ ایک نعت اسلامی بھائی پڑھ رہے تھے سرکار توجہ فرمائے تو اسی نعت سنتے سنتے رکت انگیز لمحات جاری تھے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے کرتے میں سو گیا نعت پڑھتے پڑھتے اور الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. خواب میں سرکار فرماتے ہیں بیٹا خیریت آج آپ نے ہمیں یاد فرمایا. میں نے کہا جی حضور آپ تو سب جانتے ہیں آپ تو دلوں کے حال سے واقف ہیں آپ کے آگے کیا عرض کرنا آپ تو ہر ایک کے حال سے واقف ہیں بس آپ دعا فرما دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا پریشانی ہونا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. تو الحمدللہ یہ مدنی چینل پہ جو نعت چلی تھی سرکار توجہ فرمائے اس کی برکت سے مجھے یہ شہادت نصیب ہوئی اور میری تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ خوب رو رو کر سرکار کی بارگاہ میں دعائیں کریں عرض کریں اور سرکار اپنا کرم کرتے جائیں. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے. حاضری سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر میرا محتاج نظر ہے
سرکار توجہ محتاج نظر حال میرا محتاج نظر حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ اللہ آپ کو بہت جزا دے. بس واقعی یہ دور جہاں ہے الیاس قادری، تو ان کا لگایا ہوا یہ گلشن، ان کا یہ حوض جو انہوں نے بنایا ہے عشق رسول سے، لبالب بزرگوں کے فیض سے انہوں نے بھر دیا ہے، جام لٹائے جا رہے ہیں. آئیے آپ بھی آ جائیے، ایک بار ان کے ہاتھ سے جام پی کر تو دیکھیں. آنے والے دنوں میں پھر سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھولے